بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وإن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بات کو معاف نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ ہر چیز کو جسے چاہے وہ معاف کر دے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں واقع ہو گیا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سوائے عورتوں کے کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، یہ لوگ تو صرف شیطان سرکش کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے، اور یہ فرمایا، شیطان نے یہ کہا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں میں سے اپنا ایک خاص حصہ ضرور نکالوں گا، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور ان کو خواہشات دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا، وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ اور جو کوئی شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، یقیناً وہ واضح طور پر خسارے والا ہے۔ شیطان ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان کو خواہشات دلاتا ہے، اور یقیناً شیطان دھوکے کے سوا کسی اور چیز کا وعدہ نہیں دیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے کبھی بھی راہ فرار نہ پا سکیں گے۔ حضرات گرامی قدر، محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد جس وقت حضرت انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کے مختلف ٹکڑوں سے اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کو لیا، اسے گوندا گیا اور اسے خشک کیا گیا۔ کبھی وہ بدبودار مٹی بنی، کبھی وہ گیلی ہوئی، کبھی وہ خشک ہوئی، اور کبھی وہ ٹھیکری نما بن گئی۔ اس بجنے والی مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، آسمان اور زمین کو کن کہہ کر بنایا۔ لیکن انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ سے فرمائی، اور پھر اس میں اپنی روح کو ڈال دیا، یعنی اپنے حکم سے اس کی روح جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال دی، اور وہ انسان بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو فرشتوں کے سامنے لا کھڑا کیا اور کہا، فرشتوں اس انسان کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما امرتک، یہ ایک آیت میں ہے لما خلقت بیدی،
اے ابلیس، جس آدمی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو سجدہ کر، تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ شیطان کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ بلند ہے اور مٹی پست ہے، لہذا میں اپنے سے ہلکی چیز کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا استکبرتا، تو نے تکبر کیا ہے، ام کنت من العالین، یا تو بڑے لوگوں میں سے ہے، اونچے لوگوں میں سے ہے، جاؤ تم نے ہماری نافرمانی کی ہے، ہمارے دربار سے نکل جاؤ اور ساری زندگی کے لیے ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ یہ انسان کی تخلیق کا اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا مختصر سا واقعہ ہے جو آپ پہلے بھی جانتے ہیں۔ یہاں سے انسان اور شیطان کی دشمنی کا آغاز ہوتا ہے۔ شیطان نے کہا اللہ انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دی۔ اللہ نے کہا جاؤ تجھے مہلت دے دی۔ اس نے پھر اس وقت کہا تھا، مختلف آیات میں اللہ تعالی نے اس کے بات کو ذکر فرمایا ہے کہ میں انسان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں انہیں طرح طرح سے ورغلانے کی کوشش کروں گا اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یا اللہ میں ان کو تیری بندگی کے قابل نہیں چھوڑوں گا، یہ تیرے ساتھ کفر کریں گے، یہ تیرے ساتھ شرک کریں گے، یہ تیری باتوں کو نہیں مانیں گے، یہ میری باتوں کو مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ذکر کیا کہ اگر کسی نے تیری بات کو مانا جس کو میں نے بنایا اور میری بات کو رد کر دیا جس نے ساری کائنات کو بنایا، تو وہ یاد رکھ لے یہ شرک ایک ایسی بیماری ہے، اس بندے کے لیے کبھی دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر کوئی معافی نامہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ توبہ اور استغفار نہ کر لے اپنی زندگی کے اندر۔ میں ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے کہ انسان آسمان اور زمین بھر کر گناہوں کو لے کر آ جائے، میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میں اس کے معافی مانگنے کے بغیر چاہوں تو میں اس کو معاف کروں، لیکن اگر اس نے شرک کیا ہے اور توبہ نہیں کی ہے اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا ہے، وہ یاد رکھ لے پھر اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، جس جہنم سے وہ کہیں اور دوسری جگہ پہ بھاگ نہیں سکے گا۔ اس لیے شرک کو اس کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم گناہ جو ہے وہ قرار دیا گیا، باقی تمام گناہ اس سے نیچے ہیں اور اس سے ہلکے ہیں، اور یہ شیطان کی دشمنی کی وجہ سے یہ گناہ جو ہے وہ اس کائنات کے اندر پیدا ہوا کہ شیطان نے کہا یا اللہ میں گمراہ ہو گیا ہوں، تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، تو پھر اب بھی میں تیرے بندوں کو تیری عبادت نہیں کرنے دوں گا۔ اس کے لیے اس نے کئی وعدے کیے۔ نمبر 1، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، تیرے بندوں میں سے ایک حصہ میں لے لوں گا۔ اُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو خواہشات دلاؤں گا۔ آمُرَنَّهُمْ، ان کو حکم بھی دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ ہر بات کی وضاحت کروں تو ایک ایک جملے کے لیے پورا جمعہ جو ہے وہ درکار ہے، لیکن اختصار کے ساتھ بات آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، کان کاٹ کر اسے بتوں کے نام پہ، درباروں کے نام پہ وقف کر دیں گے، اللہ کا حصہ نہیں دیں گے۔ شیاطین کے نام پہ یا جو بھی انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں ان کے نام پہ وہ وقف کر دیں گے اور اللہ کے نام پہ نہیں کریں گے۔ اور فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ یہ قرآن مجید سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 116 120 تک ہے۔ ان آیات کا خود بھی مطالعہ کیجئے، خاص طور پہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان کہتا ہے میں خلق خدا کو حکم دوں گا، وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ تبدیل کیسے کرنا ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک
ایک تبدیلی تو یہی ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے بنایا، کسی اور کام کے لیے نہیں بنایا۔ یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ شیطان نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دور کرنے کی کوشش کی، چنانچہ اس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ درخت نہیں کھانا، شیطان نے کہا کھا لو، قسمیں اٹھانے لگا، یہ کھا لو تم ہمیشہ ہمیش کے لیے فرشتے بن جاؤ گے، تم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنتی بن جاؤ گے۔ اور آدم علیہ السلام شیطان کے جھانسے میں آ گئے، بہت سارے لوگ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، وہ درخت کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا لباس اتروا لیا، اور آدم علیہ السلام کے توبہ کرنے کے بعد جنت سے نکال دیا، زمین پہ چلے جاؤ اور یاد رکھو میری ہدایت اور میرے احکامات قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، پیغمبر کے احکامات کی شکل میں تمہارے پاس آئیں گے، اگر تم نے ان کی اتباع کی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور واپس جنت میں آ جاؤ، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی، شیطان کی مانی، یاد رکھ لو پھر تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت کبھی نہیں بن سکتا، جہنم تمہارا ٹھکانہ بنا دیا جائے۔ یہ پہلا وار آدم علیہ السلام کے اوپر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی سے انہیں نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بڑے بحروب بدلتا ہے، بڑی شکلیں بدلتا ہے، اور احادیث میں اس کی وضاحت تو کی گئی ہے، ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجرى الدم۔ لوگوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ کا دشمن ہے، تمہاری ماں کا دشمن ہے، وہ تمہاری جانوں کا دشمن ہے، تمہارے لیے کبھی خیر خواہی نہیں کرے گا۔ اس کے وار سے اور اس کے حملے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ لوگوں، شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ إِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں برائی کا حکم دے گا اور بے حیائی کا حکم دے گا۔ یہاں پہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ایک تخلیق کی تبدیلی تو یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی اپنی بندگی کے لیے۔ شیطان کا مشن یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور اطاعت سے ہٹا کر دوسرے رستے پہ لگائے۔ اور دوسرا معنی کہ واقعی انسان کے اندر جو اللہ نے تخلیق پیدا کی ہے، شیطان انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اسے تبدیل کیا جائے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مل جل کر رہنے کے لیے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے، اماں حوا کو پیدا کیا، پھر ان سے نسل انسانی کا سلسلہ چلایا، لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ لیکن پچھلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی فطرت کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، اکٹھے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں رہبانیت اختیار کرنی چاہیے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، دنیا سے کٹ جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، اپنی خواہشات کو مار دو، ختم کر دو، یہ انسانی نسل انسانی کا جو سلسلہ اسے ختم کر دو، کوئی شادی نہ کرے، کوئی عورتوں سے تعلق نہ رکھے، بلکہ اپنی دنیا سے منقطع ہو جاؤ۔ اس رہبانیت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، کہا یہ رہبانیت ہم نے اسلام میں نہیں بنائی، یہ لوگوں نے خود اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر دی اور اپنے آپ کو نیک اور پارسا ثابت کرنے کی کوشش۔ رہبانیت اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کی فطرت کو چھوڑ کر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک تو فطرت کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے پچھلے زمانے میں بھی اور موجودہ زمانے میں بھی مرد اور عورتیں بہت سارے معاملات میں شیطان کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت کو اور تخلیق کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا عورتوں میں یہ ابروؤں کے بال جو ہے وہ کاٹے جاتے ہیں، باریک کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ جسم میں داغ لگا کر اس کے اندر جو ہے وہ نیل بھرا جاتا ہے یا رنگ بھرا جاتا ہے، یا جسم کے اوپر ٹیٹو بنوائے جاتے ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ایسے لوگوں پر شریعت نے لعنت فرمائی۔ یہ تخلیق کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی جاتی ہے۔ وہ مرد اور عورتیں جو بالوں کے اندر، سر کے اندر وگ لگاتے ہیں،
नकली बाल जो लगाते हैं इसे भी अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक को तब्दील करने का कहा गया। ऐसे ही बहुत से लोग दाढ़ी मुंडवाते हैं या बिल्कुल जो है वो औरतों जैसी मुशाबत इख्तियार करते हैं, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक को तब्दील करना है। फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, ऐ अल्लाह ये मेरे कहने पर लोग जरूर भी जरूर अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करेंगे, दाढ़ी को जो है वो मुंडवाएंगे। इसी तरीके से औलाद के मामले में अपने रहम को खत्म कर देना और औलाद के सिलसिले को बंद कर देना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक को तब्दील करना है। और ये जुर्म भी मुआशरे के अंदर जो है वो पाया जाता है कि जिसका जब जी चाहे वो एक बच्चे के बाद 2 बच्चों के बाद अपना रहम जो है वो खत्म करवा दे और अल्लाह की तख्लीक को तब्दील कर दे। अलगर्ज इस तरह के बेशुमार मुआमलात हैं जिनमें इंसान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की शैतान के कहने पर तख्लीक को तब्दील करता है और गोया के न जानते हुए शैतान की परस्तिश करता है और उसकी इबादत करता है और अल्लाह की इबादत को तर्क करता है। और अल्लाह तबारक व तआला अगर वो जानबूझकर ऐसा करते हैं तो उन्हें मुशरिक करार देता है और उन्हें सबसे बड़े गुनाह का मुर्तकिब करार देता है। लेकिन ये तो तमहीदी बातें हैं, इस आयत की रोशनी में मैंने कलमात की इस कलमे की रोशनी में मैंने जिक्र कर दी। असल मसला ये है कि शैतान एक इंतहाई लाइन हैसियत रखने वाली जात है जिसका काम ही ये है कि लोगों को बुराई के ऊपर आमादा किया जाए और अल्लाह ताला की रहमत से उसको दूर कर दिया जाए। वो उसके लिए हर तरह का हीला जो है वो इख्तियार करता है और उसने कोई जमाना खाली नहीं छोड़ा। मकायदुश शैतान के नाम से बड़ी किताबें लिखी गई हैं कि शैतान की चालबाजियां वो हर बंदे को गुमराह करने के लिए नित नया तरीका जो है वो निकालता है। वो नेक आदमी को भी गुमराह करता है, वो आलिम को भी गुमराह करता है, वो कारी को भी गुमराह करता है, वो मालदार को भी गुमराह करता है, वो फकीर को भी गुमराह करता है, वो तंदुरुस्त को भी गुमराह करता है और बीमार आदमी को भी गुमराह करता है। हर बंदे के लिए उसने अलग अलग जो है वो जाल बना रखा है। इसलिए ऐसी किताबें जिनके अंदर मकायदुश शैतान ये जिक्र किए गए, शैतान के हथकंडे क्या है, उसकी चालबाजियां क्या है, उसकी साजिशें क्या है, इन किताबों को पढ़ना चाहिए। अपने दुश्मन से बचने के लिए इन चीजों को पढ़ना चाहिए ताकि पता चले कि उसके वार है क्या, वो किस तरीके से वार करता है। एक आदमी नेक आदमी है, नमाजी है, परहेजगार है, तहज्जुद पढ़ने वाला है, वो उसे नहीं कभी इधर रगबत दिलाएगा गुनाह किया को, उसे पता है वो तो कानों को हाथ लगाएगा, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बहुत बड़ा जुर्म। वो नमाज पढ़ने वाले को, तहज्जुद पढ़ने वाले को रियाकारी का सबक सिखाता है। आप जिक्र करो माशाल्लाह, मैं मोहल्ले का हाजी हूँ, चौधरी हूँ, मेरी तहज्जुद की नमाज ही बहुत नहीं, मैं तो पहली सब में नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो फलां काम करता हूँ, फलां काम करता हूँ। वो रियाकारी का झांसा देकर इंसान को जो है वो गुमराह करता है। ये हर बंदे के लिए इसी तरीके से उसने कैटेगरियां रखी हैं उसको जो है वो गुमराह करने के लिए। आज के दौर में भी वो शैतानी हथकंडा मौजूद है और वो मुसलमानों की जिंदगी को तबाह करने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और अफसोस इस बात का है कि मुसलमान पढ़ा लिखा, अनपढ़, आलिम, जाहिल और हुकूमत करने वाले और गैर हुकूमत करने वाले तमाम ख्वाबे गफलत की नींद जो है वो सो रहे हैं और कोई परवाह नहीं। उन्हें कोई होश नहीं है कि दुश्मन हमारे पांव काट रहा है या हमारा सर काट रहा है या हमारे बाजू काट रहा है। आज हमारी हुकूमत ने 2018 में ट्रांसजेंडर के नाम से एक बिल पास किया और 18 से लेकर 22 तक 4 साल गुजर गए, बिल को पास हुए और हमें उसकी कोई खबर नहीं। असेंबली में बैठने वाले लोगों को कोई खबर नहीं। उसमें उलमा भी शामिल हैं, अगरचे थोड़े हैं, इक्का दुक्का ही सही, लेकिन उसमें सियासतदान मौजूद हैं जो कलमा पढ़ते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। उसमें सदर ममलकत भी हैं जो बिल पास होता है उसके ऊपर साइन करते हैं, वो भी मुसलमान है। सेंट के मेंबरान सारे मुसलमान हैं, कौमी असेंबली के मेंबरान मुसलमान हैं। उन्होंने 2018 में बिल पास किया और ये बिल आनन फानन पास नहीं हुआ कि आया और साइन कर दीजिए
इसके अंदर तकरीबन पूरा साल सर्फ हुआ, ये पेश हुआ एक कमेटी के पास, दूसरी कमेटी के पास, तीसरी कमेटी के पास, फिर उसके बाद जो है इसको एक साल के बाद कबूल किया गया। 2018 में तकरीबन मई में पास हुआ और ये पेश 2017 में तकरीबन अगस्त के महीने में पेश किया गया। एक साल तकरीबन इसके ऊपर बहस होती रही, लेकिन मुसलमानों के मुहाफिज, मुसलमानों के खैर खा, मुसलमानों के मल्ला वो बड़ी मजे की नींद सोकर आंखें बंद करके जो है उसके ऊपर साइन कर देते हैं। इसमें है क्या? आपने भी अखबारात में सुना पड़ा होगा और सुना भी होगा कि एक तीसरी कौम है जिन्हें मुखन्नस कहा जाता है, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने बिल पास किया। बिल में ये बनाया गया कि ख्वाजा सरा जो हैं उनके कुछ हुकूक हैं उनको नहीं मिल रहे। गवर्नमेंट तो बहुत सारे हुकूक देती है ना, पाकिस्तान सारों को हुकूक देता है, सारा ठेका ही हमने ले रखा है कि सब लोगों के हुकूक हमने अदा करना। तो इसी तरह ख्वाजा सरा को भी हुकूक दे दिए गए, उनके नाम से स्पेशल बिल बनाया गया और उस बिल में पता नहीं उनको क्या हुकूक दिए गए। उसमें ये कानून बनाया गया और पास किया गया जिसके ऊपर तमाम कौमी असेंबली के मेंबरान ने साइन किए कि कोई आदमी अगर अपने आप को मुअन्नस औरत साबित करना चाहे और कहे कि मैं औरत हूं, उसे हक। कोई औरत कहे कि मैं औरत नहीं हूं, मैं मर्द हूं, आज के बाद मुझे मर्द कहा जाए, उसे इख्तियार हासिल है, वो कह सकती है। और यहीं पे बस नहीं, बल्कि नादरा को उसके ऊपर लिखा गया कि नादरा पाबंद है। अगर कोई आदमी आकर उनके पास दावा करता है कि मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत हूं, मुझे औरत का शनाख्ती कार्ड बनाकर दिया जाए, तो चुनाचे नादरा पाबंद है कि उसे औरत का शनाख्ती कार्ड बनाकर दिया। इसके उलट भी अगर औरत आगे दावा करे मैं औरत नहीं हूं, मैं मर्द हूं, मुझे मर्द का शनाख्ती कार्ड बनाओ, वो मर्द का शनाख्ती कार्ड बना। ये 2018 में बिल पास हुआ और आज हमें पता चल रहा है कि पास हो चुका है। और आज लोग जो है वो अपना नंबर बना रहे हैं कि हमने बड़ी मुखालफत की, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उस मौका पर 2-3 कौमी असेंबली में औरतें थी, उन्होंने कुछ कलाम किया, लेकिन नकार खाने में किसका तोती जो है वो बोलता है, किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी और उनको रद्द करके जो है वो बिल जो है वो तमाम अक्सरियत से पास कर दिया। अगरचे वो मुस्लिम लीग का दौर था, खाकान शाहिद खाकान अब्बासी का दौर था और आखिरी जमाना था, लेकिन पीपीबी, पीटीआई भी और पीएमएल भी, तीनों जमातों ने बिल इत्तिफाक इस बिल को मंजूर किया। ना उस वक्त किसी ने मुखालफत की और ना आज तक किसी ने मुखालफत की। आपको मालूम है कि ये बिल पास होने के बाद पाकिस्तान में क्या होगा? और मजे की बात ये है, आप कहेंगे चलो ये रद्द करवा दो, तरमीम कराओ, ये हो जाए। 2018 से लेकर 2021 तक अखबार वालों की खबर है कि 29,000 के करीब तकरीबन बंदों ने अपनी जिन्स को तब्दील करा लिया। 29,000 के करीब लोग अपनी जिन्सें तब्दील करवा चुके हैं, जिनमें से 15,000 के करीब या 13-14,000 के करीब औरतें हैं और कुछ जो है वो इसमें से ज्यादा जो है वो कुछ मर्द हैं। उन्होंने ये तब्दीलियां करवा ली हैं। और एक मसला भी मेरे साथ बराह रास्त पेश आया। एक आदमी खुद पूछता है, हजरत जी एक मसला पूछना, फोन करता है, मसला पूछना है। मैंने कहा क्या है? कहता मेरी शादी है, 2-3 बच्चे भी हैं, लेकिन औरतों के साथ मेरे दिन में कोई दिलचस्पी नहीं है। आगे आप खुद समझ सकते हैं कि वो क्या चाहता। मैं जो भी जवाब देना था बहरहाल दिया उसको। एक मैं बतलाना ये चाहता हूं कि मुआशरे के अंदर ये चीज मौजूद है कि एक आदमी जो है वो कहता मैं मर्द नहीं, मैं औरत हूं। एक औरत जो है वो कहती है मैं औरत नहीं, मैं मर्द हूं। ये मुसलमानों का मुल्क है, ये साइन करने वाले सारे अल्लाह के फजल से मुसलमान ही हैं। किस चीज का वो पैसा लेते हैं, लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, किस मुल्क के वो बाशिंदे होने का जो है वो एजाज हासिल करते हैं, किस चीज का वो हलफ उठाते हैं। मैं हल्फिया बयान देता हूं, मैं आईने पाकिस्तान और दस्तूर पाकिस्तान का वफादार हूं और इसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा और इसके खिलाफ कभी कोई हरकत नहीं करूंगा और कोई काम नहीं करूंगा।
کیا پاکستان کا آئین ایسے قوانین بنانے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ شیطان نے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو جو ہے وہ تبدیل کریں گے، وہ میں کہوں گا اور وہ کریں گے. اور آج غیر مسلم نہیں کر رہا، وہ تو کر چکے ہیں. اپنے ملکوں میں انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ آپس میں مرد اور عورت کے اختلاط سے کیا تباہی اور بربادی پیدا ہوتی ہے. ان کے معاشرے تباہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ وہی تباہی اور بربادی آج ہمارے سر پر مسلط کرنا چاہتے، اور جس کی حقیقی تصویر بنی ہوئی ہے. یعنی یہ بھی کچھ بننا نہیں، بن چکا ہے. آگے آگے آپ جانتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے، ڈش کے ذریعے اور نیٹ کے ذریعے جو فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور دکھائی جاتی ہیں، انہی کا یہ اثر ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس اثر کو قبول کرنا شروع کر دیا کہ آدمی کہتا میں مرد نہیں، میں عورت بننا چاہتا ہوں، عورت کہتی ہے میں عورت نہیں، میں مرد بننا چاہتی ہوں. اور ہمارا قانون کہتا ہے اجازت ہے، کر لیجئے. اگر یہ ایسا کوئی کرنے پر تیار ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ جانتے ہیں اس کے مفاسد کیا ہیں، اس کے اخطار کیا ہیں، خطرے کیا ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کا انکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کا انکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اماں حوا کو بنایا. یہ مرد ہے، یہ عورت ہے. لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا، الیہ ہی نہیں کہا، اے آدم تیرے سکون کے لیے میں نے عورت کو پیدا کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا سلسلہ چلایا. حابیل اور قابیل کے درمیان لڑائی ہوئی، تفسیری واقعات میں جو مذکور ہے وہ یہی ہے کہ عورت کی وجہ سے لڑائی ہوئی. اگر یہ مسئلہ ہے کہ عورت مرد بن جاتی ہے تو کیا لڑائی کی جھگڑے کی ضرورت تھی، قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ عورت کہتی میں مرد ہوں، میں عورت ہوئی نہیں، میں مرد ہوں، عورت ہے ہی نہیں، لہذا آپ کیوں جھگڑتے ہیں، بات ختم ہو جاتی. لیکن معاملہ تو ایسا نہیں، ایسے بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسانی تخلیق بنائی ہے مرد اور عورت سے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا. جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، حتیٰ کہ درختوں میں بھی جوڑے بنائے. درختوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے. نر درخت کا بور جو ہے وہ مادہ درخت کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو درخت پھل دیتا ہے، وگرنہ پھل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس تقسیم کا جو ہے وہ انکار کیا جاتا ہے. یا اللہ تیرے فیصلے کو ہم نہیں مانتے، تیرا قرآن کیا کہتا ہے، تیرا قانون کیا کہتا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم تو اپنی منمانی کرنے والے. یہ قانون پاس. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان لوگوں کی کیا ذہنیت ہے، کیا سوچ ہے جن لوگوں نے سائن کیے، یا کم از کم جنہوں نے بل پاس کیا ہے، پیش کیا ہے. سائن کرنے والوں میں مجھے توقع نہیں ہے کسی نے پڑھا، انہوں نے پڑھا ہی نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں. ان کو تو پیسوں سے غرض ہے، تنخواہ دے دو، سائن جتنے مرضی کرا لو، 20 کرا لو، 40 کرا لو، تنخواہ دو. کھانا لاؤ، میٹنگ ہے آج، کھانا لے آؤ، بس کھانے کی ضرورت ہے، سائن جتنے مرضی کروا لو. انہوں نے دیکھا ہی نہیں. لیکن کم از کم جن لوگوں نے یہ بل پیش کیا ہے انہیں تو معلوم ہے ہم کیا پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ہی سیاسی ممبران ہیں، ان لوگوں نے پیش کیا. اور وہ ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے. ان کی کیا ذہنیت ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا بنانا چاہتے ہیں اس ملک کو، اس کائنات میں اللہ کی مخلوق کو وہ کیا بنانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. لوگو اللہ آسمان اور زمین کا خالق، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. یہ انسان دنیا کے کسی کارخانے کی پیداوار نہیں ہے. یہ پرزا جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا تو بڑا کر لو، بوڑھا ہو گیا تو چھوٹا کر لو، یہ ایسا بن گیا تو اس کا ایسا بن لو، اس کا سیمپل جو ہے اس طرح کا بنا لو. ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے. یہ لڑکے لڑکیاں کو بازار سے نہیں ملتے ہیں، یہ دکانوں پہ نہیں بکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے بیٹے دونوں دے دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. یہ ہمارے اختیار میں ہے. اور تاریخ چلی آ رہی ہے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سیٹ، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا. کسی کو بیٹی دی، کسی کو بیٹا دے دیا. فرعون موسیٰ کو پکڑ کے لے گیا، بیوی نے کہا قتل نہ کرنا، ہم اس کو بیٹا بنا.
گھر میں بیٹا نہیں ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. کیا لڑکیاں بیٹے بن جاتے ہیں؟ بیٹے بیٹیاں بن جاتی ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کون سی اخلاقی حرکت ہے، یہ کون سی سوچ ہے جسے پروان چڑھایا جا رہا ہے؟ کیا انسان مرد جو ہے وہ عورت بن جاتا ہے؟ عورت والی خد و خال، یعنی ایک تو ہے نا تیسری قوم خواجہ سلام جسے کہتے ہیں، اس میں جنسیں ہیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ظاہری طور پر عورت نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں عورت نہیں ہوتی. بعض پرابلم کی وجہ سے اس کے اعضاء چھپے رہ جاتے ہیں. جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ مرد نہیں، عورت نہیں ہے، مرد ہی ہے. آپریشن کیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ مرد ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں سے ایک دو بندوں کی مثال ہو سکتی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو علیحدہ پیدا کیا، عورت کو علیحدہ پیدا کیا. پیدا ہوتے ہی پتہ چلتا ہے یہ مرد ہے یہ عورت. لہذا یہ بعد میں بڑے ہونے کے بعد مرد کو عورت بنا دینا، عورت کو مرد بنا دینا، اس کے کیا مفاسد ہیں میں آگے ذکر کرتا ہوں کیا ہے. میں تو صرف یہاں پہ یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کی سوچ ہے کیا جو اس طرح کا نظام ہمارے ملک میں جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. ان کا ہمارے ملک کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارے دین کے ساتھ جو ہے وہ کیا تعلق ہے، جو اس کی حمایت کرتے ہیں اور جو اس کی سپورٹ کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق بنائی ہے انسان اور مرد اور عورت کی. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد کرنا ہے اور شیطان کی پرستش کرنا ہے، یہ شیطان کی پوجا کرنا ہے. اور پھر ایسے میں یہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ سیلاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ حکمران ظالم مسلط نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ خون خرابہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ افسوس آج کل جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذبح کرنے کی ویڈیو چل رہی ہے کہ کیسے درندگی کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، زندہ بچے کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس وقت قوم اس قدر خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہوگی اس وقت پھر ملک کا کیا حال ہوگا وہ سب خوب جانتے. وقت میرا ختم ہو گیا ہے، باتیں بھی بہت ساری باقی، انشاءاللہ باقی باتیں اس موضوع پہ اگلے جمعے میں ذکر کروں گا کہ اس کے مفاسد ہے کیا، اس کی خرابی جو ہے وہ کہاں کہاں تک جائے گی اور ہمیں کہاں کہاں تک دلدل میں دھکیلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تباہیوں سے اور بربادیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بڑوں کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اگر پہلے نہیں پتا چلا ابھی اٹھ کھڑے ہوں، ابھی وہ بیدار ہوں، ابھی وہ بل بنائے کہ اس بل کو ختم کیا جائے. ہم نے خواب غفلت میں بنا دیا تھا، لہذا یہ غلطی ہوئی ہے، اسے ختم کیا جائے. اپنے کیے کے اوپر پانی پھیرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں اٹھتے ہیں تو پھر داستانہ ہوگی داستانوں میں، یہ نام و نشان مٹ جائیں گے، ان کی ہستیاں مٹ جائیں گی. ایسے قوانین بنانے والے لوگ جو ہے وہ صفحہ ہستی کے اوپر موجود نہیں رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کا نشانہ بنا دیں گے. اس لیے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے اس کی پکڑ سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور خوف میں رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کو کیسے تباہ برباد کیا، یہ لمبی کہانیاں ہیں. لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. لہٰذا میں یہ درخواست کروں گا، جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے آپ جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے. ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر، جو حکومت میں ہے وہ بھی، جو اسمبلی میں ہے وہ بھی، سینٹ میں ہے وہ بھی، اور جو تحریر لکھ سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، بتلا سکتے ہیں. اس بات کو اجاگر کیا جائے، لوگوں ہم انسان ہیں، لوگوں ہم مسلمان ہیں. اخلاق سے، فطرت سے اور دین سے گری ہوئی کسی حرکت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم خاموش بھی رہتے ہیں تو تب بھی مجرم ہیں. حمایت کرنے والے تو مجرم ہے ہی ہیں، خاموش رہنے والے بھی مجرم ہیں. اللہ تبارک تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اللہ کریم ہمیں نیک اور صالح حکمران نصیب فرما دے اور ہمیں دین کے مطابق اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. شیطان کے جالوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.